بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کی دہرائی کرتے چلیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلامی اقدار کی تفصیل میں عدل و انصاف اور مساوات اور جمہوریت کا فروغ پڑھا۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ مسلمان پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور جہاں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہ کیا جائے، بلکہ قانون سب افراد کے لیے یکساں ہو، اور ایسی اسلامی ریاست جہاں معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہو اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔ آئیے اب آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 6 پر اسلامی اقدار میں اخوت و بھائی چارہ پڑھیں گے۔ اخوت کا مطلب برادری یا بھائی بندی، بھائی چارے کا مطلب رشتہ داری، سچی دوستی یا میل جول ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں، کسی بھی ملک یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ سب اسلامی بھائی ہیں، یعنی مذہب نے ان کو جوڑ دیا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر مسلمان آپس میں بھائی چارہ کے رشتے سے بن جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے کا متقاضی ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی۔ یعنی مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں آئے تو وہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے وہ مہاجرین کہلائے، جو لوگ مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، وہاں رہ رہے تھے، وہ انصار کہلائے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کا یا مساوات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ رشتہ صرف مدینہ میں قائم نہیں کیا بلکہ مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ رشتہ مکہ میں بھی قائم کیا تھا، جب مسلمان تھوڑے تھے، تھوڑے اصحاب تھے، تھوڑے مسلمان تھے، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اخوت و بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ جب مدینہ میں مہاجرین مکہ آئے تو انصار کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ پہلے مکہ میں مسلمانوں کو آپس میں جوڑا، اور پھر جب یہ لوگ کم تعداد میں تھے اور جب مدینہ میں آئے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پھر ان سب کو مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جوڑا تاکہ یہ سب مل کر ایک ساتھ رہیں، کوئی ذات پات، رنگ، زبان، نسل، کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلام سے پہلے ایسا کوئی معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام پھیلا، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ان کو اخوت و بھائی چارے کے رشتے میں باندھ دیا۔
تاکہ یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں پہ اسلام کے مطابق امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا اور لوگوں کو قرآن مجید کی صورت میں ایک ضابطہ حیات دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و خیرات کا نظام متعارف کروایا تاکہ امیر بہت زیادہ امیر نہ ہو جائیں اور غریب بہت زیادہ غریب نہ ہو جائیں اور دولت گردش میں رہے، معاشرے میں ہر انسان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں، بیواؤں، ناداروں سے شفقت بھرا رویہ رکھنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کا درس دیا اور ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ جی ساتھیو، آئیے آگے بڑھیں۔ نمبر 5 پر شہریوں کے حقوق و فرائض یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی زور دیا گیا۔ ایک فرد کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ ایک فرد اگر اپنے خاندان کے ساتھ جڑا ہے تو معاشرے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح اس کے فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مرد بحیثیت بیٹا، بھائی، شوہر، باپ اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اسے پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سے بھی اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اور اگر وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے تب ہی اپنے خاندان اور اپنے ملک کی حکومت سے حقوق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس طرح حقوق و فرائض کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پاکستان میں جو اسلامی ریاست قائم کی جانی تھی، اس میں صرف مسلمانوں کے حقوق و فرائض کے تحفظ پر ہی زور نہیں دیا گیا، بلکہ دوسرے لوگ جو مذہب اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، یعنی دوسرے مذہبوں سے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اقلیت میں تھے، اقلیتوں کے تحفظ کا بھی سوچا گیا، کیونکہ مذہب اسلام امن پسند مذہب ہے، یہ جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت، مذہبی روایات کا تحفظ اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح مسلمانوں کے جان و مال اور دیگر روایات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ جی پیارے ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح اسلامی معاشرے کی تشکیل کے وقت اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض پر زور دیا گیا۔ مواقعات مدینہ کی تفصیل کے متعلق ہم نے جانا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کو قائم کیا۔ آج بھی ہمارا معاشرہ ایسے ہی ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں مسلمان تو آباد ہیں، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ضرورت کی تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، جبکہ اسلام معاشرے میں ایک مسلمان بھائی اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور عملی طور پر مذہب اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔